اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک رات کی عبادت 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کے برابر ہو سکتی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہی راز سورۃ القدر میں بیان ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک نہایت عظیم سورۃ القدر کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ اس میں ہم جانیں گے سورت کا تعارف، شان نزول، لفظ بلفظ ترجمہ، آیت با آیت تفسیر، مرکزی موضوع، اہم مضامین، خلاصہ، عملی السبق۔ تعارف: سورۃ القدر قرآن مجید کی 27ویں سورت ہے۔ آیات 5 ہیں، رکوع 1 ہے، مکی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی عظمت بیان فرمائی ہے، وہ مبارک رات جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ شان نزول: مفسرین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا ہے جس نے 1000 مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہوتی، ہم اتنا اجر کیسے حاصل کریں؟ تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسی رات عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 1: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تفسیر: یہاں ہم سے مراد اللہ تعالیٰ کی شان عظمت ہے۔ قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان پر دنیا پر نازل کیا گیا، پھر تقریباً 23 سال میں حالات کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ آیت نمبر 2: وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ ترجمہ: اور آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے؟ تفسیر: اللہ تعالیٰ انسان کی توجہ اس رات کی عظمت کی طرف دلا رہے ہیں۔ گویا فرمایا جا رہا ہے کہ اس رات کی شان انسان کی سوچ سے بھی بلند ہے۔ آیت نمبر 3: لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ترجمہ: شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وضاحت: 1000 مہینے تقریباً 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص خلوص کے ساتھ ایک رات میں عبادت کرے تو اسے 83 سال سے زیادہ عبادت کا اجر مل سکتا ہے۔ اس لیے رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرنے کی تاکید کی گئی ہے، خاص طور پر طاق راتوں میں۔ آیت نمبر 4: تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ ترجمہ: اس رات فرشتے اور روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر معاملے کے ساتھ اترتے ہیں۔ تفسیر: اس رات بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نزول فرماتے ہیں۔ یہ رات رحمت، مغفرت، برکت اور اللہ کی خاص عنایت کی رات ہے۔ آیت نمبر 5: سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ: یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ وضاحت: یہ پوری رات خیر و برکت، امن، سکون، رحمت اور مغفرت سے بھری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ لفظ قدر کے معنی: علماء نے قدر کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا، عظمت اور شرف، دوسرا، عزت اور مقام، تیسرا، فیصلے اور تقدیر، چوتھا، برکت والی رات۔ یہ تمام معنی اسی رات پر صادق آتے ہیں۔ سورۃ القدر کا مرکزی موضوع: اس سورت کا بنیادی موضوع ہے لیلۃ القدر کی عظمت، قرآن کی شان اور اللہ کی رحمت۔ اہم مضامین: اس سورت میں درج ذیل مضامین بیان ہوئے ہیں: قرآن مجید کا نزول، شب قدر کی فضیلت، 1000 مہینوں سے بہتر اجر، فرشتوں کا نزول، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول، اللہ کی رحمت اور سلامتی، عبادت کی ترغیب۔ شب قدر میں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ ان راتوں میں نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے استغفار کریں، دعا کریں، صدقہ کریں، ذکر الہی کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اگر شب قدر مل جائے تو کیا دعا پڑھوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما۔ سورۃ القدر کا خلاصہ: سورۃ القدر کا خلاصہ ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے۔ شب قدر دنیا کی سب سے بابرکت رات ہے۔ شب قدر ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہو سکتی ہے۔ اس رات فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات رحمت، مغفرت اور سلامتی کی رات ہے۔
ایک مومن کو رمضان کے آخری عشر کی ہر رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اختتام، اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی قدر کرنے، قرآن سے تعلق مضبوط کرنے اور اس سے مبارک رات کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔